اس کی خوبی کو کوئی دخل نہیں ہوتا ہے، اس کمال کو کوئی دخل نہیں ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت کی توفیق کا اس میں کمال ہوتا ہے، اللہ رب العزت کی توفیق کو اس میں دخل ہوتا ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام ایک لمبے زمانے تک بیمار رہے۔ جب وہ صحت یاب ہوئے تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں انہوں نے عرض کیا، مولا میں نے اتنے لمبے زمانے تک بیمار رہے مگر کبھی حرف شکایت اپنی زبان پر نہیں لایا۔ تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، ایوب تم نے صبر کی توفیق کس گھر سے لایا؟ یعنی تم نے اگر صبر کیا تو اس میں تمہارا کوئی کمال نہیں، اس میں تمہاری خوبی کو کوئی دخل نہیں ہے۔ اس لیے جو لوگ اس قسم کے جلسوں میں شرکت کی سعادت حاصل کر رہے ہیں، اس قسم کے جلسے منعقد کر رہے ہیں، وہ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے بہرہ مند ہیں۔ اور جو لوگ اداروں سے دور ہیں، خانقاہوں سے دور ہیں، مذہبی جلسوں سے دور ہیں، سمجھ جائیں کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے محروم ہیں۔ انسان جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے کوئی کام کرتا ہے، وہ کام بظاہر چھوٹا ہی کیوں نہ ہو لیکن اجر و ثواب کے اعتبار سے اتنا بلند و بالا ہوتا ہے، اتنا بلند و بالا ہوتا ہے کہ انسان اس کا تصور تک نہیں کر سکتا ہے۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو ایک فقہ کے بانی ہیں، زندگی بھر انہوں نے حدیث اور فقہ کی خدمت کی۔ جب ان کا انتقال ہوتا ہے، کوئی شخص ان کو خواب میں دیکھتا ہے، پوچھتا ہے حضرت اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ تو حضرت امام شافعی نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے ہمارے گناہوں کو بخش دیا اور ہمارے نجات عطا فرمائی۔ پوچھا کس عمل کی بنیاد پر؟ تو حضرت امام شافعی نے فرمایا میں نے اگر کے زندگی بھر قرآن و حدیث کی خدمت کی ہے مگر حدیث و قرآن کی خدمت کی بنیاد پر نہیں بلکہ اپنی کتاب اور رسالہ میں مصطفیٰ جان رحمت پر ایک درود پاک لکھنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ہمارے زندگی بھر کے گناہوں کو بخش دیا اور ہمارے نجات عطا فرمائی۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت جب بخشنے پر آتا ہے تو طاعت و عبادات کی کثرت ہی دیکھتا بلکہ ایک معمولی سے نیک کام کی بنیاد میں اللہ تبارک و تعالیٰ زندگی بھر کے گناہوں کو بخش دیتا ہے اور نجات کا پروانہ عطا فرما دیتا ہے۔ یہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آج ہمارے سماج اور معاشرہ میں یہ کہتے بھی سنا گیا ہے کہ جب ہم نماز نہیں پڑھتے ہیں تو ہم فلاں نیک کام کیوں کریں، جب ہم روزے نہیں رکھتے ہیں تو فلاں نیک کام کیوں کریں۔ حضرات یہ سوچ غلط ہے، اس لیے کہ اس نیک کام کو آپ معمولی سمجھ کر چھوڑ رہے ہو۔ کیا عجب کہ اسی نیک کام وہی ایک نیک کام زندگی بھر کے گناہوں کا کفارہ بن جائے اور وہی ایک نیک کام آپ کی جنت میں جانے کا ذریعہ سبب بن جائے۔ حضرت محدث ابن جوزی رحمۃ اللہ تعالیٰ بہت بڑے نقاد ہوئے ہیں، وہ ایک عظیم مصنف گزرے ہیں۔ ان کی کتابوں کا اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے کہ جب ان کا انتقال کا وقت قریب آتا ہے تو اپنے متوسلین سے آپ فرماتے ہیں کہ ہمارے قلم کے تراشے فلاں جگہ پر موجود ہیں، انہی قلم کے تراشے کو جلا کر کے ہمارے غسل کا پانی گرم کر جائے۔ اتنی عظیم مصنف بات ہو رہی ہے۔ جب ان کا انتقال ہوتا ہے کوئی شخص ان کو خواب میں دیکھتا ہے، پوچھتا حضرت اللہ رب العزت نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ پوچھا اللہ رب العزت نے زندگی بھر کے گناہوں کو بخش دیا۔ کہا کس عمل کی بنیاد پر؟ فرمایا کہ اگرچہ میں نے زندگی بھر قرآن و حدیث کی خدمت کی مگر حدیث کی خدمت کی بنیاد پر نہیں بلکہ ایک بار کا واقعہ ہے کہ میں کتاب تصنیف کر رہا تھا، کتاب لکھ رہا تھا اور میں نے کتاب لکھنے کی غرض سے اپنے قلم کو میں نے دوار پر ڈبویا تو قلم کی نوک پر ایک مکھی آ بیٹھی۔ میں سمجھا کہ مکھی پیاسی ہوگی، اس کی پیاس بجھانے کی غرض سے قلم کو کچھ دیر کے لیے لکھنے سے روک لیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے زندگی بھر کی حدیث کی خدمت کی وجہ سے نہیں، اسی ایک مکھی کی پیاس بجھانے کی اللہ رب العزت نے ہمارے زندگی بھر کے گناہوں کو بخش دیا اور ہمارے نجات عطا فرمائی۔ کہنے کا
مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ صرف بڑے بڑی عبادت اور بڑی بڑی طاعت پر بندے کے گناہوں کو بخش نہیں دیتا، جب وہ بخشنے پر آتا ہے تو ایک معمولی سی نیکی پر بھی اللہ تعالیٰ ایک انسان کی زندگی بھر کے گناہوں کو بخش دیتا ہے اور نجات کا پروانہ عطا فرماتا ہے۔ یہ اسلام کی خوبیوں میں سے ہے۔ اتنا عظیم الشان جلسہ برام اصلاحی کانفرنس، معاشرہ کانفرنس، مگر لوگوں کی تعداد سمجھ کر دیکھ کر کے یہ محسوس ہو رہا ہے کہ آج ہمارے اندر دین سے غفلت اور لاپرواہی کس حد تک ہو گئی ہے۔ ایک قوالی کی محفل ہو یا کوئی سماجی محفل ہو یا معاشرتی مجلس ہو، وہاں پر لوگوں کا حال یہ ہوتا ہے کہ سارے ضروری کام چھوڑ کر کے ایسے محفلوں میں جاتے ہیں، لیکن جب نبی کی نام پر کسی محفل کا انعقاد ہوتا ہے تو وہاں ہمارا حال یہ ہوتا ہے کہ وہاں بہت ساری ضروریات ہمارے سامنے آ جاتی ہیں۔ ہمارے دین سے دوری کا یہ حال ہے۔ وہ لوگ جو کسی کارخانے کے ملازم ہوتے ہیں، کسی فیکٹری کے نوکر ہوتے ہیں، ایسے لوگ اپنے فیکٹری کے اور کارخانوں کے آئین کو اپناتے فالو کرتے ہیں۔ پر ہم مسلمانوں کا حال یہ ہے کہ ہم اگرچہ مسلمان کہلاتے ہیں مگر اسلام سے دوری کا حال یہ ہے کہ ہمارے عمل و کردار سے یہ ہرگز پتہ نہیں چلتا ہے کہ ہم اسلام سے وابستہ ہے یا نہیں۔ اسلام ایک ایسا کامل اور جامع مذہب ہے جو ماں کی گود سے لے کر قبر کی گود تک کی تعلیم دیتا ہے۔ کوئی چھوٹا ہے یا بڑا، مرد ہے یا عورت، شوہر ہے یا بیوی، شاگرد ہے یا استاد، مزدور ہے یا مزدوری کرانے والا، اسلام ایک ایسا جامع اور کامل مذہب ہے۔ کون کیا کرے، کون کس طرح سے زندگی گزارے، کس کے کیا حقوق ہیں، کس کے کیا فرائض ہیں، اسلام میں سارے لوگوں کے حقوق موجود ہیں، سارے لوگوں کی ذمہ داریاں موجود ہیں، سارے لوگوں کے فرائض موجود ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام، اور اگر آپ بڑے ہیں تو آپ پر لازم ہے کہ آپ چھوٹوں کے حقوق ادا کیجئے، ان کے ساتھ شفقت کیجئے، ان کے ساتھ محبت کیجئے، انہیں عزیز رکھیے، ان کے ساتھ حسن سلوک کا برتاؤ کیجئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لیسا من لم یرحم صغیرنا، اور کما قال کہ وہ شخص ہمارے طریقے کار پر نہیں جو ہمارے چھوٹوں پر رحم کرے۔ ایک دوسری حدیث پاک میں آقا علیہ السلام فرماتے ہیں ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، من فی السماء کما قال کہ تم زمین والوں پر رحم کرو، رب العرش تم پر رحم فرمائے گا۔ حضرات، آج ہم نے یہ سمجھ کر رکھا ہے کہ ہماری عزت دولت و ثروت سے ہے، ہماری عزت تخت و تاج سے ہے، ہماری عزت عہدہ و منصب سے ہے، ہماری عزت ماذا اللہ اسلامی تعلیمات سے نہیں ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بار ملک شام تشریف لے کے جا رہے ہیں، جہاں سامنے میں دریا آ گیا، ابو عبیدہ بن جراح وہاں موجود ہوتے ہیں، آپ دریا میں کود جاتے ہیں اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اونٹنی سے نیچے اترتے ہیں، نیچے اترنے کے بعد اپنے دونوں موزے کو اتارتے ہیں، کاندھے پہ رکھ لیتے ہیں اور اونٹنی کی نگین تھام لیتے ہیں۔ حضرت ابو عبیدہ فرماتے ہیں کہ امیر المومنین، آپ سارے 22 لاکھ ملک پر حکومت فرماتے ہیں، آپ ایسا نہ کریں، موزے ہمیں دے دیں، اونٹنی کی نگین تھامنے کے لیے ہمیں دے دیں۔ حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں اے ابو عبیدہ، اگر تمہارے علاوہ کوئی اور اس طرح کی بات کرتا تو میں ایسی سزا دیتا جو سزا عبرتناک ہو جاتی، ہمیشہ کی عبرت بن جاتی۔ حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں کہ ہم تو ذلیل تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عزت اسلام سے دی ہے، اگر ہم اب اس عزت اسلام کے علاوہ کسی اور چیز میں تلاش کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں ذلیل و خوار کر دے گا۔ مسلمانوں، اپنا محاصرہ کرو، اپنا جائزہ لو۔ کیا ایسا نہیں ہے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دولت ہاتھ آ جائے گی تو عزت ہاتھ آ جائے گی، ہم سمجھتے ہیں عہدہ ہاتھ آ جائے گا عزت مل جائے گی، ہم سمجھتے ہیں منصب ہاتھ آ جائے گا عزت ہمیں مل جائے گی، ہم سمجھتے ہیں قیمتی گاڑی آ جائے گی عزت ہمیں مل جائے گی۔ اسی لیے دولت کے لیے ہم جھوٹ بول رہے ہیں، فراڈ کر رہے ہیں، دھوکہ دے رہے ہیں۔ ہرگز نہیں، عزت ان ساری چیزوں سے آپ کو نہیں ملے گی، عزت اسلام سے ملے گی، عزت اسلامی تعلیمات پر عمل کرنے سے ملے گی۔ یہی وجہ ہے کہ جب تک ہم یہ سمجھ
قلم دے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، کیوں بھائی آپ لوگ کیوں اٹھ رہے ہیں؟ بتائیے سب کیا حال ہے؟ جلسے والوں نے اتنے پیسے خرچ کیے ہیں، آپ حضرات اٹھ رہے ہیں بیٹھ رہے ہیں، تو اچھی بات نہیں ہے۔ غلط بات ہے۔ تو اسلام ایک ایسا جامع اور کامل مذہب ہے اس میں ہر فرد کے حقوق محفوظ ہیں، ہر طبقے کے حقوق محفوظ ہیں۔ اگر کوئی چھوٹا ہے تو ان پر لازم ہے کہ وہ بڑوں کے حقوق ادا کرے، ان کی تعظیم و توقیر کرے، ان کا ادب و احترام کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ شخص ہمارے طریقہ کار پر نہیں جو ہمارے بڑوں کی تعظیم نہ کرے۔ اور یاد رکھیے ہمارے سماج میں بہت سارے بوڑھے لوگ بھی ہیں، یہ لوگ اپنے بڑھاپے کی وجہ سے، دولت و ثروت کی وجہ سے نہیں، عہدہ و منصب کی وجہ سے نہیں، اپنے بڑھاپے کی وجہ سے تعظیم اور تقریب کے حقدار ہیں، مستحق ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما اکرما شعب الشیخن من اجل سنہ الا قید اللہ من اجل سنہ عند ممقمہ اقباقار۔ رسول اللہ فرماتے ہیں کہ جس نوجوان نے کسی بوڑھے کی تعظیم و تقریب اس کے بڑھاپے کی وجہ سے کی، اللہ رب العزت اس شخص کے لیے جب وہ بوڑھا ہوگا تو ایسے شخص کو لگا دے گا جو اس میں تعظیم اور توقیر کرے گا۔ اگر آپ صاحب اولاد ہیں تو آپ پر ضروری ہے کہ آپ اپنے بچوں کے حقوق ادا کریں، انہیں تعلیم دیں، انہیں تربیت سکھائیں، انہیں تہذیب بتائیں، ان کا نام اچھا رکھیں۔ رسول پاک فرماتے ہیں قیامت کے دن تم اپنے نام اور اپنے باپ کے ناموں کے ساتھ پکارے جاؤ گے۔ انبیاء کرام کے نام پر نام رکھیے، صحابہ کرام کے نام پر نام رکھیے، ایسے نام رکھیے جن کے معنی و مفہوم ہو، جن کی قرآن و حدیث سے یاد ہو۔ بہتر یہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر اپنے بچوں کا نام رکھیے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جس نے میری محبت کی وجہ سے اور میرے نام پاک کی تعظیم و تقریم کی وجہ سے اپنے بچے کا نام محمد یا احمد رکھا، نام رکھنے والا باپ بھی اور جس کا نام رکھا گیا اس کا بیٹا بھی، دونوں کے دونوں جنت میں داخل ہو جائے گا۔ آپ نے اپنے بچوں کے نام اچھے نہیں رکھے، انہیں قرآن کریم کی تعلیم نہیں دی، انہیں تربیت نہیں سکھائی، انہیں تہذیب نہیں بتائی، تو آپ نے اپنے بچوں کا حق ادا نہیں کیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر خدمت ہوا اور عرض کیا کہ حضور یہ ہمارا بیٹا ہے، یہ ہمارے حقوق ادا نہیں کرتا ہے، ہماری بات نہیں مانتا ہے۔ تو وہ بیٹا عرض کرتا ہے کیا حضرت مومنین کیا اسلام میں صرف باپ ہی کے حقوق بیٹے پر ہیں، کیا بیٹے کے حقوق باپ پر نہیں ہے؟ حضرت عمر نے فرمایا کیوں نہیں، بیٹے کے حقوق بھی باپ پر ہیں۔ بیٹے کا حق یہ ہے، بیٹے کا حق باپ پر یہ ہے کہ اچھا نام رکھے، اس کے لیے اچھے باپ کا انتخاب کرے اور اس کو قرآن کریم کی تعلیم دے۔ تو وہ بیٹا حضرت عمر فاروق کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے کہ میرے والد گرامی نے ایک بھی حق میرا ادا نہیں کیا، شادی کرنی ہوئی تو ایک لونڈی سے شادی کی، میرا نام کھول رکھا جس کے معنی کیڑے کے ہوتے ہیں، اور مجھے قرآن کریم کی ایک آیت کی تعلیم نہیں دی۔ تو حضرت عمر فاروق باپ کا مخاطب ہوتے ہیں، فرماتے ہیں تم نے بیٹے کے حقوق تو پہلے ہی برباد کر دیے ہیں، تو تم اپنے حقوق کا مطالبہ کرنے کے لیے یہاں پر کیسے آئے ہو؟ حضرات کہنے کا مطلب یہ ہے کہ باپ پر لازم ہے، تو یہاں تک ذکر ہے اللہ رب العزت نے اپنی عبادت کے بعد والدین کے حقوق کا ذکر فرمایا ہے۔ ایک صحابی بارگاہ مصطفیٰ میں عرض کرتے ہیں تمہاری ماں، پھر عرض کرتے ہیں میرے رسول اللہ میری ماں کا میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ فرماتے ہیں تیری ماں۔ اور عرض کرتے ہیں حضرت میری ماں کا میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ فرماتے ہیں تمہاری ماں۔ چوتھی بار عرض کرنے پر آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تمہارے باپ۔ یہ والدین آج آپ کے لیے غنیمت ہے، ان کی خدمت کر کے جنت میں داخل ہونے کی کوشش کیجئے۔ حضور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ لا تزول قدم ابن آدم یوم القیامہ حتی یسأل عن خمس، قیامت کے دن اولاد آدم کے قدم اس وقت تک نہیں ہٹیں گے جب تک کہ ان سے 5 چیزوں کے بارے میں سوال نہیں کیا جائے گا۔ عن عمرہ فیما افنی، اس کی عمر کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ عمر کس چیز میں گزاری۔ وعن شبابہ فیما ابلی، اس کی جوانی کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ جوانی کیسے گزاری۔ وعن مالہ من این انفقہ کما قال، اس کے مال کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ مال کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا، اور اس کے عمل کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ عمل علم کے مطابق
کیا یا نہیں کیا. اس لیے مسلمانوں یاد رکھو اپنی جوانی کی قدر کرو. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اغتنم خمسا قبل خمس، پانچ چیزوں سے پہلے غنیمت جانو. جوانی کو بڑھاپے سے پہلے، صحت کو بیماری سے پہلے، مالداری کو غریبی سے پہلے، اور خالی اوقات کو مصروفیت سے پہلے، اور زندگی کو موت سے پہلے. اس لیے وہ لوگ جن کے ماں باپ زندہ ہیں انہیں موقع ہے کہ ان کی خدمت کر کے وہ جنت میں داخل ہو جائیں، جنت میں داخل ہونے کی کوشش کریں. ایک حدیث پاک آتا ہے کہ نیک اولاد اگر نظر محبت کے ساتھ، نظر رحمت کے ساتھ اگر والدین کی زیارت کرے گا تو ہر نظر کے بدلے میں اللہ تعالیٰ ایک اچھے مبرور کا ثواب عطا فرمائے گا. صحابی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اگر کوئی شخص دن میں 100 بار اپنے والدین کے چہرے کی زیارت کرے تو کیا اللہ تعالیٰ 100 حج کے مبرور کا ثواب عطا فرمائے گا؟ تو حضور فرماتے ہیں اللہ بڑا ہے، اللہ پاکیزہ ہے. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر آپ کو آنکھیں دی ہیں تو آنکھ سے آپ غلط تصاویر مت دیکھیں، ناجائز فلمیں مت دیکھیں، فحش ٹیلیویژن مت دیکھیں، یوٹیوب کھول کر کے آپ غلطی تصاویر دیکھ کر کے اپنے جہنم مت خریدیے. یہ آنکھیں اللہ نے اس لیے دی ہیں کہ ان آنکھوں کے ذریعے سے آپ گنبد خضرا دیکھیے، خانہ کعبہ دیکھیے، خانہ خدا دیکھیے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق شامل حال ہو تو والدین کے چہرے کی زیارت نظر محبت سے کیجیے. ہر نظر کے بدلے میں اللہ تعالیٰ آپ کو حج مبرور کا ثواب. اس آنکھ کو بھی کام میں لگانے کی کوشش کیجیے. حدیث قرآن کریم میں آتا ہے ان السمع والبصر والفؤاد کل ذلک کان اولئک عنہ مسئولا. اللہ فرماتا ہے بے شک کان سے، بے شک آنکھ سے، بے شک دل سے، ان میں سے ہر ایک کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سے پوچھے گا. جس زمین میں آپ گناہ کر رہے ہو اس زمین سے وہ زمین آپ کے خلاف خبریں بیان کرے گی اور آپ کے اعضاء آپ کے خلاف گواہی دیں گے. ایسے دن سے آپ ڈریے، خوف خدا دل میں پیدا کرنے کی کوشش کیجیے. اللہ تبارک و تعالیٰ جن کے توفیق جن کے شامل حال ہوتی ہے وہی والدین کی خدمت کرتے ہیں، وہی والدین کی اطاعت کرتے ہیں. اگر کسی کے شخص سے بھی والدین ناراض ہوں، والدین کو تکلیف مبتلا ہوں، انہیں چاہیے کہ والدین کی خدمت کرے، ان سے معافی مانگے اور اللہ تبارک و تعالیٰ خوش کرنے کی کوشش کرے. اور اگر جن کے والدین اس حال میں دنیا سے گئے کہ وہ ناراض ہیں، یقیناً اگر آپ چاہتے ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ خوش ہو جائے اور ہمارے والدین بھی ہم سے خوش ہو جائے تو ان کی قبر پر فاتحہ پڑھنے کی خوب سے خوب کوشش کیجیے. اس عمل سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سے خوش ہو سکتا ہے اور اس گناہ کو معاف فرما سکتا ہے. والدین کو تکلیف پہنچانا، والدین کی ایذا رسانی یہ بہت بڑا گناہ ہے. ایک اعلیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فتاوی رضیہ میں ایک واقعہ لکھا ہے. حضرت عبداللہ بن جوشف رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک اجل ائمہ تبع تابعین میں سے ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ میں ایک محلہ میں گیا، اس محلہ کے کنارے میں ایک قبرستان تھا. میں نے دیکھا کہ ایک قبر میں ایک بوڑھی عورت بیٹھی ہوئی ہے اور عصر کے بعد وہ قبر پھٹی اور پھٹنے کے بعد اس قبر سے ایک شخص نکلا جس کا سر گدھے جیسا تھا اور باقی پورا جسم انسان جیسا تھا. اس نے 3 بار گدھے جیسی آواز نکالی، اس کے بعد وہ قبر میں داخل ہو گیا. میں وہاں قریب تھا، ایک عورت قریب میں موجود تھی. اس نے کہا آپ کو معلوم ہے کہ اس عورت کا معاملہ کیا ہے اور جو قبر میں سے نکلا اس کا معاملہ کیا ہے؟ میں نے کہا مجھے معلوم نہیں ہے. تو وہ عورت کہنے لگی کہ معاملہ یہ ہے کہ جو قبر میں بیٹھی ہوئی ہے یہ قبر والے کی ماں ہے. یہ شخص جس کا سر گدھا جیسا تھا یہ زندگی بھر شراب پیتا رہا. جب شراب پی کر کے وہ آتا تھا تو ماں اس کو نصیحت کرتی تھی، کہتی تھی بیٹا ایسی ناپاک قسمت کھایا کرو. لیکن وہ بیٹا کہتا تھا کیوں تو گدھے جیسے چلاتی ہے، کیوں تو گدھے جیسے چیز کو پکار کرتی ہے. تو وہ عورت کہنے لگی کہ جب سے اس کا انتقال ہوتا ہے اور اس کی تدفین، اس کا دفن یا عصر کی نماز کے بعد ہوتا ہے، اس وقت سے لے کر آج تک جب عصر کی نماز کے بعد کا وقت شروع ہوتا ہے قبر پڑتی ہے اور وہ شخص نکلتا ہے اور 3 بار اسی طرح سے گدھے کی آواز نکالتا ہے، قبر میں چلے جاتا ہے. تو والدین کو تکلیف دینے سے بچنے کی کوشش کیجیے. والدین اگر ناراض ہیں خدا کی قسم اللہ بھی آپ سے ناراض ہے اور مصطفیٰ جان رحمت بھی آپ سے ناخوش ہے. حدیث پاک آتا ہے رضا الرب بھی رضا الوالد، سخط الرب بھی سخط الوالد، اور کما قال کہ اللہ کی رضا مندی اور والد
مالک کی رضامندی میں ہے اور اللہ کی ناراضگی والدین کی ناراضگی میں ہے. اس لیے اگر آپ چاہتے ہو کہ ہمارے اللہ تبارک تعالیٰ ہم سے خوش ہو جائے, مصطفیٰ ہم سے خوش ہو جائے, تو والدین کی تعظیم کیجیے, ان کی توقیر کیجیے. وہ بیمار پڑ جائیں تو علاج کیجیے, دوا علاج کیجیے, ترشروئی سے پیش مت آئیے اور بدکلامی کے ساتھ ان سے ہرگز پیش مت آئیے. ایک صحابی بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں نے قسم کھائی ہے کہ جنت کی چوکھٹ چوموں. تو آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تم اپنے ماں کے قدم چومو اور باپ کی پیشانی چومو, تمہارے قسم کا کفارہ ادا ہو جائے گا. وہ صحابی عرض کرتے ہیں, یا رسول اللہ, اگر ہمارے ماں باپ زندہ نہ ہوں تو کیا کریں؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنے ماں کی قبر چومو, باپ کی قبر چومو. حضور اکرم کو صحابی عرض کرتے ہیں, یا رسول اللہ, اگر ماں باپ کی قبریں معلوم نہ ہوں تو پھر کیا کریں؟ تو حضور فرماتے ہیں, دو لکیریں کھینچو, ایک لکیر کو باپ کی قبر تصور کرو اور دوسری لکیر کو ماں کی قبر تصور کرو. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اسلام میں ماں اور باپ کا مقام کتنا اونچا ہے. اگر یقین جانیے کہ وہ جو شخص اگر یہ معلوم کرنا چاہے کہ ہمارا رب ہم سے خوش ہے یا نہیں, وہ پہلے یہ دیکھے ہمارے ماں باپ خوش ہے یا نہیں. خدا کی قسم, اگر ماں باپ خوش ہیں تو رب بھی خوش ہے, اگر ماں باپ ناراض ہیں تو رب تبارک و تعالیٰ بھی آزاد. کیونکہ ہمارے بنار سے آئے ہوئے خطبہ کو بھی وقت دینا ہے, اس لیے میں اپنی گفتگو سے کر کے گزر جاؤں گا انشاءاللہ. میں تو مقامی انشاءاللہ کبھی بھی آ سکتا ہوں, لیکن ہمارے مہمان جو باہر سے آئے ہوئے تو اس کو بھی وقت دینا ہے. تو اسلام ایک ایسا جامع اور کامل مذہب ہے جس میں ہر ایک کے حقوق محفوظ ہیں. اگر آپ شادی شدہ ہیں تو آپ پر بیوی کے حقوق ہیں. اگر آپ پر بیوی پر لازم ہے کہ وہ شوہروں کے حقوق ادا کریں, شوہروں پر لازم ہے کہ وہ بیوی کے حقوق ادا کریں. ہمارے سماج اور معاشرہ کا حال یہ ہے کہ شوہر اپنی بیوی کو ضروری باندھی سمجھتا ہے, طلاق ہنسی دے کر کے ہمیشہ ان کو وحشت مبتلا کر کے رکھتا ہے. ایسا ہرگز نہیں ہونا چاہیے. حضور فرماتے ہیں, خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلی او کما قال, تم میں سے بہتر شخص وہ ہے جو اپنے اہل و عیال کے حق میں بہتر ہے, اور میں تم سب سے زیادہ اپنے اہل و عیال کے حق میں بہتر ہوں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ سے اتنی محبت فرماتے تھے کہ حضرت عائشہ برتن کے جس حصے میں منہ لگا کر پانی پیتی تھی, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسی جگہ منہ لگا کر پانی پیا کرتے تھے. حضرت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا مسواک حضرت عائشہ کو دیتے تھے. حضرت عائشہ اس مسواک کو نرم فرماتی تھی اور نرم کرنے کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیتی تھی اور اسی مسواک کو آپ استعمال فرماتے تھے. آپ انصار کی بچیوں کو حضرت عائشہ کے پاس کھیلنے کے لیے چھوڑ دیا کرتے تھے. ایک بار حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ میں دونوں نے دوڑ لگائی اور دوڑ لگانے کے بعد پہلی بار حضرت عائشہ دوڑ گئی, سبقت کر گئی, اور جب دوسری بار دوڑ لگائی گئی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھ گئے. فرمایا کہ اے عائشہ, یہ پہلی بار کا بدلہ ہے. یعنی ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بیویوں کے ساتھ اس طرح کا حسن سلوک فرمایا ہے. اور بیویوں کے حقوق تو شوہروں پر ہے ہی, اور شوہروں کے حقوق بھی بیویوں پر ہے. شوہر کا حق اتنا بلند والا ہے کہ حدیث پاک کہتا ہے کہ اگر اسلام میں اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کو سجدہ کرنے کا حکم ہوتا تو بیویوں کو یہ حکم دیا جاتا کہ وہ شوہروں کو سجدہ کرے. ایک حدیث پاک کہتا ہے کہ اگر شوہر کا جسم پیپ سے بھر جائے اور عورت اپنی زبان اس کو چاٹے تب بھی شوہر کا حق ادا نہیں ہوتا. ایک واقعہ عرض کرنے کے بعد میں جاؤں گا. ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک شوہر نے اپنی بیوی سے سفر میں جاتے وقت یہ عہد و پیمان لیا کہ تم اوپر کی منزل سے سنیے غور سے, انشاءاللہ اگر ہمارے خواتین اسلام کا اس کو سنیں گی اور عمل کریں گے تو انشاءاللہ بہت حد تک ہمارے سماج میں شوہر کی نافرمانی والی بیماری ختم ہو سکتی ہے. تو حضور اکرم وہ شوہر اپنی بیوی سے یہ عہد و پیمان لیا کہ تم اوپر کی منزل سے نیچے تمہیں نہیں اترنا ہے. نیچے والی میں اس کے یعنی اس عورت کے والد رہتے تھے, وہ بیمار پڑ گئے تو بیوی نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کسی کو بھیجا اور کہا کہ ہمارے والد گرامی کا انتقال ہو گیا ہے, کیا ہم نیچے والی منزل میں جا سکتے ہیں؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں,
نہیں، ان کو چاہیے کہ وہ اپنے شوہر کی اطاعت و فرما برداری کریں۔ پھر اس کے بعد اس کے شوہر، اس کے والد گرامی کا انتقال ہو جاتا ہے، پھر وہ عورت جو فرما بردار تھی، اس نے پھر کسی کو بھیجا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ کیا میں اپنے والد گرامی کے جنازے میں جا سکتی ہوں؟ تو حضور اکرم نے فرمایا کہ نہیں، اسے چاہیے کہ اپنے شوہر کی اطاعت کرے۔ اس کے والد کا انتقال ہو گیا، اس کی تدفین عمل میں آ گئی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو اس پیغام کے ساتھ بھیجا کہ جاؤ اس سے کہہ دو کہ چونکہ تم نے اپنے شوہر کی اطاعت و فرمان برداری کی، اللہ رب العزت تمہارے اس عمل سے اتنا خوش ہوا کہ تمہارے والد گرامی کو تمہارے اس عمل کی بنیاد پر بخش دیا۔ اور یہ ہوتا کب ہے؟ جب آپ خاندان کو دیکھ کر کے، عورت کی سیرت کو دیکھ کر جب آپ نکاح کریں، دولت کو دیکھ کر نہیں، ثروت کو دیکھ کر نہیں، خاندان کو دیکھ کر نہیں، حسن و جمال کو دیکھ کر نہیں، بلکہ دینداری، تقوی، شیاری، پرہیزگاری کو دیکھ کر کے جب آپ اپنے رشتے کا انتخاب کریں گے تو یقیناً اس طرح کی بیوی بھی ہمیں ملے گی اور اس طرح کی اولاد بھی ہمیں نصیب ہوگی۔ حضور فرماتے ہیں کہ عورت سے 4 چیزوں کی بنیاد پر نکاح کیا جاتا ہے، اس کے حسن و جمال کی بنیاد پر، اس کے خاندان کی بنیاد پر، اس کے مال و دولت کی بنیاد پر، اس کی دینداری کی بنیاد پر۔ حضور فرماتے ہیں دینداری کو ترجیح دو۔ اگر ہم اس چیز پر عمل کرنا آج سے شروع کر دیں گے تو انشاءاللہ ہماری اولاد بھی فرما بردار ہوگی، ہماری اولاد بھی نیک ہوگی۔ چونکہ آج ہم نے دولت اور ثروت کو سب سے ترجیح دینے کی کوشش کی ہے، یہ وجہ ہے کہ ہماری اولاد ہماری نافرمان ہو گئی ہے، ہماری اولاد ہماری بات نہیں مانتی ہے، نافرمان ہو گئی ہے۔ کاش اگر ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیم پر اور آپ کے فرمودات پر عمل کر کے اگر ہم دینداری کو ترجیح دیں تو انشاءاللہ ہمارا گھر جنت بن جائے گا اور ہمارا معاشرہ صالح اور پاکیزہ بن جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہم سبوں کو ایک دوسرے کے حقوق کو جاننے، سمجھنے، ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و توبہ۔